شارلٹ برونٹے کے ناول جین آئر کی مختصر کہانی۔ یہ ناول ایک نوجوان یتیم بچی کی داستان ہے جو اپنی ممانی مسز ریڈ کے ظلم اور بربریت کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے کزن بھی اس کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ مسز ریڈ جین آئر کو سزا کے طور پر کمرے میں بند کر دیتی ہے۔ وہاں وہ اپنے ماموں کی مردہ روح کو دیکھتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر اسے بورڈنگ ہاؤس میں داخلہ دلوایا جاتا ہے جہاں یتیم بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بروکلے ہرٹ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے۔ وہ ظالم اور منافق شخص ہے جو بچوں کو نصیحت کرتا ہے کہ عیسائیت مفلسی اور غربت کا درس دیتی ہے مگر اپنے گھر میں فیشن کو رواج دیتا ہے اور اسکول کے فنڈز بھی اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے۔ جین آئر 6 سال یہاں پڑھتی ہے، پھر 2 سال بطور ٹیچر یہاں کام کرتی ہے۔ پھر روچیسٹر کے ہاں ایڈل نامی فرانسیسی لڑکی کو تعلیم دینا شروع کر دیتی ہے اور مسٹر روچیسٹر کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جب شادی ہونے لگتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک پاگل بیوی ہے، لہٰذا یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ روچیسٹر امیر و کبیر شخص ہے۔ پھر وہ چپکے سے تھورن فیلڈ چھوڑ دیتی ہے اور نوبت فاقوں تک آ جاتی ہے اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی ملاقات سینٹ جان ریورز سے ہو جاتی ہے۔ وہ جین آئر کا کزن بھی ہے اور پادری بھی۔ وہاں اسے رہائش بھی ملتی ہے۔ وہ جین آئر کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے کہ روچیسٹر کی پاگل بیوی برتھا نے تھورن فیلڈ کو آگ لگا کر خود کو آگ میں خاکستر کر دیا اور اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش کے نتیجے میں روچیسٹر کی دونوں آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی اور ایک ہاتھ بھی گنوا بیٹھا۔ جین کو معلوم ہوا کہ روچیسٹر نے فین فیلڈ میں رہائش رکھ لی ہے۔ جین فین فیلڈ گئی اور ان کی محبت دوبارہ تازہ ہو گئی۔ پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ 2 سال کے بعد روچیسٹر کی ایک آنکھ کی بینائی بحال ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ناول کے آخر میں جین آئر تذکرہ کرتی ہے کہ ان کی شادی شدہ زندگی کے 10 سال بیت گئے ہیں اور وہ اپنی زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔